ایگری ٹوڈے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سعید مغل۔ پاکستان ایک زرعی ملک، ہر بندہ یہ یاد کر لے تمام مسائل کا حل اسی میں سے ہی ہمیں ڈھونڈنا ہے، اور ہماری خوشحالی یا زندگی کی ہر ترقی کا راز بھی اسی میں سے نکلے گا۔ ہم جب زراعت کی بات کرتے ہیں تو یقیناً سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہمارے ذہن میں خوراک ہی آتی ہے، اور فوڈ سیکورٹی ہی آتی ہے، اور خوراک اتنی زیادہ پیدا کریں کہ ہمیں امپورٹ نہ کرنی پڑے۔ اور اب ہم کچن آئٹمز کی بات کریں تو یقیناً ہمارا جو یہ خطہ ہے یہ ہم روٹی کھانے والے، گندم کی روٹی کھانے والے لوگ ہیں، چاول کھانے والے لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو کچن آئٹم میں مین ایکسپینسو آئٹم جو ہے وہ ایڈیبل آئلز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چینی ہے۔ اور ایک ٹائم تھا جو ہمارے زرعی گھرانوں میں، دیہاتوں میں یہ ایک چیز جو ہے نا وہ سمجھی جاتی تھی، جن کو پنجابی کے اندر مینا سمجھا جاتا سی کہ جناب نمک کے علاوہ ہم کوئی بھی چیز باہر سے خریدیں۔ ہم ساری کی ساری، اگر آج سے پہلے آپ جا کے دیکھیں کہ 10 سال 15 سال پہلے دیہاتوں میں آپ کو 100 سال والے بوڑھے نظر آتے تھے، لیکن اب دیہاتوں میں بھی 100 سال والے بوڑھے کوئی نہیں رہ گئے، دوائیوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی اتنی زیادہ پرابلمز جو ہو رہی ہیں۔ اور بچوں کی طرف دیکھیں گے آپ تو میل نیوٹریشن، خوراکی اجزاء پورے نہیں ہیں، اور کوالٹی آف فوڈ بہتر نہیں ہے۔ آج کا جو پروگرام ہے یہ صحت مند خوراک کے حوالے سے ہے۔ پروگرام پہ جو ہم ڈسکشن کریں گے یقیناً زراعت کے اوپر، اور صحت کی سہولیات، اور صحت مند خوراک ہم کسے کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں، ان سب باتوں کو جاننے کے لیے میں نے 2 ماہرین کو بلایا ہے۔ میرے پہلے مہمان خالد فاروق بسرا صاحب، یہ ایگریکلچر یونیورسٹی کے کوالیفائڈ، اور میرا خیال ہے بسرا صاحب کو جس کے پاس تو ایگریکلچر کی ڈگری ہے وہ بسرا صاحب کو ضرور جانتا ہوگا۔ ہمارے زمانے میں تو یہ استادوں میں شامل تھے، آج بھی ہم انہیں اتنا ہی احترام دیتے ہیں۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ ان کی دفعہ آخری ڈگری تھی پلانٹ پروٹیکشن کی، جب پلانٹ پیتھولوجی اور انٹمالوجی کو ملا کے پلانٹ پروٹیکشن کی ڈگری دی جاتی تھی، اس کے بعد یہ ڈگری شاید ختم کر دی گئی۔ اور بسرا صاحب نے بھی ہماری طرح گورنمنٹ جاب نہیں کی، پرائیویٹ سیکٹر سے اپنا سٹارٹ لیا، سیڈ، فرٹیلائزرز، کیمیکل، اور کرتے کرتے آج الحمدللہ یہ اپنا بزنس رن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ بسرا صاحب آپ تشریف لائے۔ میرے دوسرے مہمان ڈاکٹر محمد احسن باجوہ صاحب۔ بھائی صاحب جو ہیں یہ گریجویٹ ہیں، MBBS کیا ہوا انہوں نے قائد اعظم میڈیکل کالج بھاولپور سے، اور آج کل تعینات ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر، اور ساتھ ساتھ پیڈیٹریشن ہیں، اور پیڈز کے اسپیشلسٹ ہیں، جو ہمارا میو ہاسپٹل ہے پاکستان کا ون آف دی ٹاپ ریٹڈ ہاسپٹل، موسٹ ایکسپیرینسڈ ہاسپٹل۔ جناب بسرا صاحب، میں تو زراعت کی باتیں کرتا ہی رہتا ہوں، لیکن آئی وڈ لو ٹو لسن کہ زراعت آپ نے جب دیکھی اور آج کہاں پہ ہم آگے کھڑے ہو گئے ہیں۔ کہاں ایک ٹائم تھا کہ ہمارے 20 50 ایکڑ بھی ہوا کرتے تھے، آج کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زراعت اصل میں تو ملک کی ضرورت بھی ہے، اور انسان کی کلچر کہتے ہیں ایک ہی کلچر ہے، وہ ایگریکلچر ہے۔ باقی سب کلچر ایگریکلچر سے ہی بنے ہیں۔ بے شک۔ پہلی گل، دوجی گل ہے کہ جی زراعت دا ساڈا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ 2-3 وجہ تو ہیں۔ نمبر 1 تو وجہ پاپولیشن، زیادہ پاپولیشن کی وجہ سے ہماری جو لینڈ ہولڈنگ ہے وہ ایڈی چھوٹی ہو گئی ہے کہ 2 ایکڑ 4 ایکڑ 5 ایکڑ اس وقت کے ڈیٹے کے حساب نال ساڈے کو 70% ساڈا فارمر ہے وہ لینڈ ہولڈنگ سمال ہے، لیس دین 5 یا 7 ایکڑس۔ جڑا چھوٹا فارمر ہے نہ تو وہ اچھا سیڈ استعمال کر سکتا ہے، نہ اچھی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، نہ وہ کو اچھے اکوپمنٹ نے، وہ وجہ تو اسی کو پراپر پیداوار نہیں لے سکتے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا جڑا مسئلہ ہے وہ ساڈا جڑا ہے وہ پاپولیشن ہے، پاپولیشن کے پریشر کی وجہ سے جو نیڈز ہے ہماری سالانہ، اس وقت ہم سالانہ 55 سے 60 لاکھ اضافہ کر رہے ہیں پاپولیشن کا۔ کتنا 55 سے 60 لاکھ سالانہ، 60 لاکھ افراد جو ہیں ہر سال نئے پیدا کر ہماری سوسائٹی میں جو پیدا ہو رہے ہیں، جو لوگوں کو فوت ہو رہے ہیں خوراک دے رہے ہیں، یہ ہر سال جو ہے 60 لاکھ لوگ جو ہیں ہمارے ایڈ کر رہے ہیں۔
زمین کی تقسیم کے عمل کے بعد ویسے ہی اس کی لینڈ سائز ہولڈنگ سائز بھی کم ہوگی, ہاں جی. اور دوسرا اللہ کے فضل و کرم سے جہاں جہاں پہ کوئی جگہ تھی وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں آ گئی ہیں, ہے نا جی. ہاں جی. اچھا, آپ فرما رہے تھے کہ جناب جو زمیندار, آپ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے 4 افراد پہ مشتمل جو لوگ ہوتے ہیں سبسٹینشلی 10 ایکڑ پہ گزارا کر سکتے ہیں. 10 ایکڑ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਹੈ. ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 5 ਤੋਂ 7 ਮਣ ਸੀ. ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਪੈਦਾਵਾਰ 35-40 ਮਣ ਕਿਸਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਲਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਸਾਇਲ ਬੜੇ ਨੇ. ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੇਮੁਲ ਬਦਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇੱਕ ਤੇ ਨੇਮੁਲ ਬਦਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਔਰ 120 ਮਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁਝ ਮਕਈ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਮਕਈ ਹੈ ਵੀ ਸਸਤੀ 2000 ਰੁਪਏ ਮਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸੇ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 15% ਮਕਈ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. اچھا, لیکن آج کے دن کی میں بات کروں نا, گندم جو ہے وہ 2560-70 روپے من بک رہی ہے, اور مطلب کوئی بھی اگر آڑتی جو ہے اس سے مہنگے داموں بیچ رہا ہے نا, سے 100 روپے بھی زیادہ کلیم کر رہا ہے, تو اس کے اوپر پرچہ بھی ہو رہا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مکئی جو ہے اس کو مکس کر کے, حالانکہ مکئی اب مہنگی ہوئی ہے, کل میری بات ہو رہی تھی 2700-2800 روپے میں, اب مہنگی ہو گئی, لیکن پھر بھی مکئی اگر ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, ایک بات. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ اس کا جو ہمارے ہاں ڈائبٹیز بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, اس کی بہت بڑی وجہ ہمارا ایکسیسو یوز آف کاربس ہے, جس میں کنک اور چاول ہے. کنک دی جڑی ہماری جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں انہیں ہمیں دیکھنا ہوگا, اس میں بھی ہمیں کچھ چینج کرنی ہوگی, تاکہ یہ جو ہمارے ہاں بہت زیادہ ڈیزیز ود گئی ہے وہ بھی جڑا نا کٹ کیتا جا سکتے. وہ جوار باجرا ایڈ کر کے, چونکہ میں I had been expert in agriculture and hosting programs, more than 1000 programs I have hosted, more than 900 programs I have hosted in Punjabi. So that's why بسرا بھائی جو ہیں آج بھی بولتے ہوئے پنجابی کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں. It's been so kind. ڈاکٹر صاحب, ہماری صحت مند خوراک کے لیے ہیں سر, جیسے میں بتا رہا تھا کہ ہم روٹی کھانے والے لوگ ہیں, چاول کھانے والے لوگ ہیں, اور گھی, مطلب میرا خیال ہے کہ جو ہم گھی کھا رہے ہیں, صحت مند خوراک کو ڈیفائن کیسے کریں گے آپ؟ صحت مند خوراک دراصل ایک متوازن غذائی ہوتی ہے, اور ہماری اصل میں یہ خوراک متوازن رہ نہیں گئی. ہم اپنی پسند کی خوراک کو کھانا پسند کرتے ہیں اور اس کو متوازن سمجھتے ہیں, اور لامحالہ اس کے بعد ہم بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں, اور بعض دفعہ تو وہ فائدہ بھی دے دیتی ہیں. لیکن زیادہ تر جو پروسیسڈ ڈائٹ ہے وہ متوازن غذا کا حصہ نہیں ہوتی. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی, متوازن غذا ہیں سر. اچھا ڈاکٹر صاحب, نہ تو فریجیں تھیں, نہ کوئی ایسے ارینجمنٹ تھے کہ ہم کو 2-3-4 دن گوشت یا اچھی پکی ہوئی چیز رکھ سکتے, ٹھیک ہے. اور مجھے یاد ہے, میں چونکہ میرا گاؤں سیالکوٹ سنبڑیال کے قریب ہے, تو مجھے یاد ہے کہ کوئی بھی ایسا مطلب بہت اچھے گھر بھی تھے نا جی, ایک دفعہ ہانڈی پکتی تھی شام کے ٹائم, بسرا صاحب, چاول بالکل صحیح اور دال, ٹھیک ہے سر. اگلے دن صبح کیا ہوتا تھا, روٹی اور ساتھ مکھن چوپڑ دیتے تھے, ٹھیک ہے. دوپہر کے ٹائم اچار, لسی. اب جتنا ہم ایڈیبل آئل کھا رہے ہیں, فیٹس کھا رہے ہیں, کیا ابھی بھی ہم لیس نیوٹریٹو ڈائٹ کھا رہے ہیں؟ نہیں, انفیکٹ لیس تو شاید کچھ پورشن ہے, زیادہ تر تو غربت کی وجہ سے ظاہر ہے کچھ لیس بھی کھا رہے ہوں گے, لیکن جو صاحب ثروت لوگ ہیں یا افورڈیبل ہیں وہ بھی ذرا زیادتی کر رہے ہیں کھانے میں. کیسے؟ وہ متوازن نہیں غذا کھا رہے. وہ اگر ایڈیبل آئل سون سے ہیں, اگر وہ استعمال ہو تو پراپر استعمال ہو اور لمیٹڈ استعمال کیا جا سکتا ہے ان کا. اور زیادہ مرغن غذائیں جو ان سے ہیں وہ ہیلتھ کے لیے کوئی صحیح نہیں ہے. آپ چونکہ پیڈیٹیشین ہیں, جی جی, ٹھیک ہے, بچوں کے اسپیشلسٹ ہیں, چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, تو بچوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ صحت کے حوالے سے کیا زیادہ مسائل آ رہے ہیں؟ کیا یہ جو بازاری جو پیزا اور اس طرح کی وہ نمک مرچوں والی چیزیں کھانے سے, اور پھر بھی وہ بیچارے کمزور سے ہیں, دیہاتوں میں ابھی بھی صحت ٹھیک ہے بچوں کی؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے.
اس میں مارکیٹنگ گیمکس بھی بہت سی چیزیں شامل ہیں. ہمارے بچوں کا ٹیسٹ بھی بدلا جا رہا ہے بڑے طریقے سے, جس کا آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے. جیسے چائنیز سالٹ ہو گیا یا کچھ ہو گیا, یہ وہ چیزیں ہیں جو ٹیسٹ انہانسر ہیں. جب یہ کسی غذا میں ایڈ کرتی جاتی ہیں تو اسی کا ہی صرف ذائقہ آتا ہے, پھر باقی غذاؤں کا ذائقہ ہی نہیں رہ جاتا ہے. اسی طرح وہ بچے جو ان سے ہیں وہ بھی پسند کرتے ہیں, بلکہ وہ تو پوری دکان کھا لیں, ان کی ڈائٹی ویلیو ہی نہیں پوری ہوتی. تو یہ اصل میں جتنی بھی پروسیس ڈائٹ ہم لے رہے ہیں وہ پیکٹ میں ہیں یا ہمارے سامنے بھی بیک کر رہے ہیں, تو اس میں یہ ڈالا ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے ہماری اسٹیٹی ہی نہیں پوری ہوتی, اور ہم وہ بے شک پوری دکان بھی کھا لیں گے تو ہماری نہیں پوری ہوگی, ہمارا دل مانگے اور والا سلسلہ شروع. الٹیمیٹلی یہ ڈیٹیریشن کاز کرتی ہے. جی وہ پھر باقیوں کے لیے تو ظاہر ہے انوریکسیا, وہ باقیوں کی تو طلب ہی نہیں رہ جاتی اس کو, کیونکہ باقیوں میں وہ ٹیسٹ ہی نہیں رہ جاتا. آپ کے پاس میرا حال ہے مائیں آتی ہوں گی یہ شکایت لے کے کہ میرا بچہ کھاتا کچھ نہیں. مائیں جو شکایت کرتی ہے وہ بالکل صحیح کرتی ہیں, اور وہ نیچرل فوڈ تو انہیں آفر بھی نہیں کر رہی ہوتی, اور وہ انہوں نے ڈائیورٹ کیا ہوتا ہے دوسری طرف, اس لیے بچہ وہ کھا بھی نہیں رہا ہوتا, ان کو ٹیسٹ بھی نہیں کرایا جاتا. اور مائیں جو ان سے وہ تو جانتی بھی نہیں ہیں, یہ چیزیں ہم نے انہیں بتانی ہوتی ہے. لیکن بہرحال ہماری بہت سی مائیں جو ان سے ہے وہ پیرنٹنگ ان کی پور ہے, مطلب جو پیرنٹ ہوڈ ہے اس کے اوپر جی وہ یہ جانتی بھی نہیں ہے کہ غذا ہم نے, وہ ظاہر بچہ تو ان کے پاس ہوتا ہے. اچھا, ہیلتھ کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنے زیادہ پروگرام ہم کر رہے ہیں بیماریوں سے بچاؤ کے, تو یہ نیوٹریشن کے اوپر میرا خیال ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے, پیرنٹس کی ٹریننگ اور ٹیچنگ اور اویئرنیس کے لیے کو کام کرنا چاہیے, میرا خیال ہے. اویئرنیس سے پہلی چیز ہے کہ نیوٹریشن کو کم از کم وہ مقام تو دے دیں کہ جو ایک ڈگری کا یا ایک پروفیشنل کا مقام ہونا چاہیے. ایگریکلچر یا ہیلتھ, اب ان کے درمیان جو نیوٹریشن ہے اس کی کہاں ہیں ڈگریاں, ان کے لوگ ماہر کہاں ہیں جو کچھ بتا سکیں. اب وہ جو ذمہ داری ہے وہ ایگریکلچر پہ ڈل گئی اور ادھر سے ڈاکٹروں پہ ڈل گئی یا ہیلتھ پہ ڈل گئی, تو وہ ذمہ داری جو بیچ میں ایک ذمہ داری کا گیپ آ گیا, وہ تو ایک خلیج بن گئی نا. اب لوگ, اب ڈاکٹر ان کا علاج کرے کہ سارا دن انہیں غذا بتائیں. بسرا صاحب آپ بتا رہے تھے کہ ہمارے ایمرجنگ بڑی خوفناک قسم کی بیماریوں کے اسٹیٹسٹکس کو بتا رہے تھے آپ. اس کی میں جو بنیادی بات یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں 1940 سے پہلے ہارٹ کے پیشنٹ نہیں تھے, اور اس کے بعد ہویا ایک کہ ساڈے ہن اس سال پچھلے سال دا بھی ڈیٹا لے لو یا اس تو پچھلے سال پاکستان دے ڈیتھ دی بہت وڈی وجہ جڑی 25-30% ہے وہ ہارٹ ریلیٹڈ بیماریاں نے, کارڈیک اریسٹ. ہاں, دل کے مسائل ہیں, یا بہت زیادہ ہائی بلڈ پریشر ہے, یا فالج ہے برین دا, یا ہارٹ اٹیک ہے, اور ایسا تو نوجوانوں ہو رہا ہے, اور یہ بہت بڑی وجہ کیا ہے. اچھا ویسے تھے ڈاکٹر صاحب, یو آر سٹنگ ہیئر, آئی وڈ لو ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف اٹ. عموماً میں مطلب یہ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ نوجوانوں میں, ایون میرے بچے بھی ڈاکٹر ہیں, تو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹرز میں بھی ہارٹ اٹیک, ہارٹ فیلیئرز کی کمپلینٹس آ رہی ہیں. اچھا, بے شمار جگہوں پہ میں جاتا ہوں, گھومتا ہوں, لوگوں میں بیٹھتا ہوں, سوشلائزنگ ہے, کہتے ہیں جناب مغل صاحب یہ جو کرونا میں ہمیں انجیکشن لگائے ہیں نا, یہ بندے مار گئی ہے. سر مطلب دیکھیں لوگوں کی سوچ ہے نا, تو آپ ایز اے ہیلتھ ڈاکٹر ہاؤ وڈ یو سجیسٹ؟ نہیں ایسا نہیں ہے, ایکچولی ہم زیادہ پروفیشنلسٹ ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ سٹریسز کا شکار ہیں. ڈاکٹر ذرا دگنے ہیں کیونکہ ان کی ذمہ داری دگنی ہے بنسبت عام لوگوں کے, اور ان سے ایکسپیکٹیشن دگنی کی جاتی ہے, حالانکہ وہ بھی عام سوسائٹی کا حصہ ہے, اور وہ زیادہ سٹریس ہیں تو پھر وہ زیادہ شکار ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال آج کل تو کوئی بھی پروفیشن جو ان سے وہ سپیئر نہیں رہ چکا, کوئی بھی ایسا پروفیشن نہیں ہے جو سٹریس فری ہے, اور ڈاکٹرز جو ہیں یہ بہت زیادہ سٹریس والا کام کرتے ہیں. زندگی موت کو ساتھ کھیلنا دیکھنا, یقیناً یہ نروز پہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں. بات کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے تھے کہ میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو بہت زیادہ سوچیں ہوتی ہیں نا, یہ انسان کو سم ٹائمز منفی چیزوں کی طرف لے جاتی ہیں, اور اسی مقام کے لیے کہا گیا کہ اللہ سے لو لگا لیں. ہیں سر, مطلب میں سوچتا ہوں کہ سارا دن مجھ سے کئی ایسی باتیں کام نہیں ہو پائے, تو میں ان کو پھر بہت زیادہ ٹینشن نہیں لیتا کہ ٹھیک ہے یار اللہ کی طرف سے ہے تو آل رائٹ, آئی شوڈ ایکسیپٹ, میں نماز پڑھوں. تو بہرحال جی بسرا صاحب, تو ہارٹ فیلئر, ڈائبٹیز یا اس طرح کی جو دیگر بیماریاں ہیں, اس میں مطلب آپ خوراک کا کیا رول ہے؟ ہاں جی, خوراک کا کیا رول ہے؟ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ خوراک جو ہم کھاتے ہیں اس میں بہت بڑا رول فیٹس کا ہے, اور فیٹس کے 3 حصے ہیں.
ایک پولی سیچوریٹڈ، ایک سیچوریٹڈ، ایک جو ہے وہ ہے بیڈ فیٹ جسے ٹرانس فیٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جسے ہم اگلی فیٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو ہم آئل ہے جب اس کو ہم بار بار جلا لیتے ہیں تو وہ بعض دفعہ ٹرانس فیٹی ایسڈ اس میں بڑھ جاتے ہیں، اچھا، جو کہ خون کی نالیوں کی انفلیمیشن کی کاز کرتے ہیں۔ اوکے، اور وہی انفلیمیشن جو ہے نا بعد میں کولیسٹرول میں چلی جائے، یہ جیسے ہے جتنے بھی ہم کیمیکل کھاتے ہیں۔ اور دوسری بہت بڑی وجہ ہماری پورے ہم اگر آپ پرانا پوری ٹیپ پڑھ لیں تو یہ ہے کہ اگر ہمارا اسٹامک ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک رہتا ہے، کہ اگر ہم آج کل انکمپلیٹ ایویکویشن، پیٹ کے اندر چیزوں کا رہ جانا، جس کی وجہ سے کیمیکل جو ہم کھاتے ہیں ڈی ٹاکس ہوتے نہیں ہیں، وہ اندر انفلیمیشن کاز کرتے ہیں۔ وہی انفلیمیشن بعض دفعہ دل کے امراض کی پیدا کرتی ہے۔ اچھا بسرا صاحب بڑا ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات میں حیران اس بات پہ ہوں، ہمارا زرعی ملک ٹھیک ہو گیا سر، کھا رہے ہیں ہم کیا پام آئل، ایڈیبل آئلز میں کیا پام آئل از دی آپشن فار اس؟ کیا ہم اپنے ایڈیبل آئل میرا خیال ہے پیٹروکیمیکلز کے بعد سیکنڈ بگیسٹ امپورٹ ہے پاکستان کے اندر جو فیکس کھپت ہے وہ 18 سے 20 کلو پر ہیڈ پر اینم ہے، ٹھیک ہے، اس لحاظ سے ہماری جو کھپت ہے ایڈیبل آئل کی وہ 50 ملین ٹن ہے ٹھیک ہے، سالانہ، جس میں سے 15 ملین ٹن ہم لوکل کرتے ہیں، 35 ملین ٹن ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ اس امپورٹڈ میں 75% ایگزیکٹ پام آئل ہے، پام آئل، اور پام آئل ہیلتھ کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ہم اس کو آئل میں ٹرانسفر کرتے ہیں فوڈ میں اور کوکنگ آئل میں، تو ہم اس کو 3-4 پروسیس کرتے ہیں۔ پہلے تو ہم اس کو ایکسٹریکشن کے وقت ہیکسین کیمیکل میں گزارتے ہیں، اچھا، پھر اس کو ہم نا ریفائنڈ بلیچ اینڈ ڈی آڈرائز کرنے کے لیے پہلے اس کو ڈی الکلائز کرنے کے لیے فاسفورک ایسڈ میں ٹریٹ کرتے ہیں، پھر ہم اس کو بغیر مزے اور ڈی آڈرائز کرنے کے لیے اور پھر اس کو صاف کرنے کے لیے کئی قسم کے کیمیکل یوز کرتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ مقدار ان میں رہ جاتی ہے۔ تو ایکچولی میرا خیال ہے کارسینوجینک تو یہی باتیں ہوں گی، یہی کیوں ڈاکٹر صاحب؟ کیونکہ یہ جو ہم ہیکسین پیٹرولیم کیمیکل ہے، جب ہم تیل نکالنے کے لیے اس کو ڈیزالو کرتے ہیں تو پھر ہم 300 سینٹی گریڈ پہ اس آئل کو ہیٹ دیتے ہیں، ہیکسین جو ہے وہ جا کے کولنگ ٹاور میں چلی جاتی ہے، تو رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ آدھے کلو سے لے کے 1 کلو پر ٹن ہیکسین رہ جاتی ہے جو ہم کنزیوم کرتے ہیں۔ اوہ مائی گاڈ۔ اچھا بسرا صاحب یہ بتائیے گا، آپ ماشاءاللہ ایگریکلچر ایکسپرٹ ہیں، کون سا آئل، کون سا گھی ہمارے لیے بہتر ہے؟ مجھے یاد ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگوں میں یہ فیشن بن گیا تھا جی، وہ دیسی گھی کھانا جی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے۔ اب ڈاکٹرز کہتے ہیں جناب یہ جو آپ دوسرے گھی کھا رہے ہیں، آئل کھا رہے ہیں، اس سے تو دیسی گھی اچھا ہے۔ میرا خیال جی دیسی گھی اس میں کوئی خرابی نہیں، نیچرل شے کسی کوئی خرابی نہیں، یہ کافی حد تک نیچرل کوئی خرابی نہیں، گل ہے کہ مقدار کی نہیں کھانی ہے، پہلی گل۔ بالکل ایسے ہی۔ پہلی گل۔ دوسری گل ہے کہ ہمارے ہندوستان میں 3 طرح کے آئل تھے۔ سر جنوبی ہندوستان میں کوکونٹ کھایا جاتا تھا، درمیانی ہندوستان میں پینٹ اور تل تھا، اور ادھر آ کے جو مغربی تھا اس میں سیسمی تھا، اپنا مسٹرڈ تھا، مسٹرڈ تھا، اور قدرتی آئل تھا، نیچرل چیزیں تھی جو اس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھیں۔ اس وقت بھی اگر آپ تحقیق کر لیں جو سیسمی آئل کے اندر اومیگا 3 اور اومیگا 6 کی ریشو ہے وہ بہت بہترین ہے، اور اس کے علاوہ جو کوکونٹ ہے وہ تیل ہے جو کہ انرجی میں ٹرانسفر ہوتا ہے، چربی میں نہیں بنتا، جا کے چربی میں ٹرانسفر نہیں ہوتا۔ ہم نیچرل آئل جو کہ لوکل نکلے ہوئے ہیں کولڈ پریس طریقے سے ان کو تھوڑا استعمال کر لیں، الرجیز بھی کم ہوتی ہیں اور بیماریاں بھی نہیں کرتے۔ اچھا لیکن اس سال مطلب ماشاءاللہ ظاہر ہے ابھی بھی آپ دیہاتوں میں، گاؤں میں، اپنے ہمارے سارے یار دوست گھروں والے دیہاتوں میں ہی ہیں، اس سال جو گندم کی پیداوار کے بعد مطلب قیمتیں خرید کم ہونے کی وجہ سے جو نقصان ہوا نا، اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے جو دھان کی فصل پہ بھی نقصان آ گیا، تیلی کی فصل پہ بھی نقصان آ گیا، کپاس پہ بھی نقصان آ گیا، مکئی کے بھی قیمت نہ مل سکی، تو اس سال آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا زمیندار گندم لگانے جو رہ گیا جی؟ اس وقت ہمارے فارمر کو نا عالمی مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے اویئر ہونا پڑے گا کہ اس سال مجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ پچھلے سال بھی سروں 8,000 روپے من تھی،
इस साल भी 8,000 रुपये मन है। और अच्छी सरों और जो कैनोला या राया है ये 20 से 25 मन निकल आता है। ठीक है। और 100-120 दिन की फसल है। और वो गंदम की जगह वो काश्त कर लें। अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये को ऑप्शन में चलें। अगर हम हमारी जो है कुकिंग ऑयल की या एडिबल ऑयल की इंपोर्ट कम हो जाएगी, वो पैसे से हम गंदम तो ज्यादा इंपोर्ट कर सकते हैं, तो कोई मसला जैसे लास्ट टाइम हुआ है हमने गंदम तो इस लिहाज से और फार्मर को भी नफा मिल जाएगा। अगर ये ज्यादा हो गई, अभी तो हमें बहुत ज्यादा और प्रोड्यूस करना है, तो इसलिए कि फार्मर जरूरी अपने आप को महदूद ना रखे एक चीज पे, क्योंकि अब गंदम की बिजाई का मौसम भी है और साथ आपके एडिबल ऑयल क्रॉप्स का भी मौसम चल रहा है। सरसों भी है, कैनोला है, ये कैनोला, अच्छा सूरजमुखी, आगे मार्च में जनवरी फरवरी में सूरजमुखी आ जाएगा। जो सिंध में तो ये नवंबर में शुरू कर देते हैं, उसमें तो दूसरा। अच्छा चूंकि मौसमों के टेम्परेचर के साथ चलना होता है ना, फिर उसके बाद। लेकिन एक चीज है अनसर्टेनिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज, वो भी समझना होगा। मतलब मैं हैरान इस बात पे हूँ कि आपने बड़ा ठीक फरमाया कि हम जिम्मेदार ने कोई नारों पे कोई बुचियाँ या कुछ सियासत के लिए YBG नहीं करनी ना, उसने अपने इकोनॉमिक्स को देखना है। बिल्कुल है सर। तो अब जो टाइम है, मतलब डू यू थिंक पीपल शुड अपनी जमीन को उसको पूरी चीजें देखकर, बहुत सारी क्रॉप्स हैं, मतलब नए नए फ्रूट आ रहे हैं। हाँ। मतलब कई किस्म के दुनिया में आइडिया है, कई जगहों पे लोग श्रिम्प कास्ट कर मतलब फार्म बना रहे हैं। हाँ जी। लॉबस्टर जो है 8,000 रुपए किलो है, कई लोग उसको फार्म बना रहे हैं। हाँ। कई लोग इस वक्त अंगूर की काश्त कर रहे हैं। हाँ। अंगूर जो है 1 एकड़ में तो इतनी 4-5 लाख का हो जाता है। हाँ, बात ये कि फार्मर थोड़ा सा अपने आप को डिफरेंट करे। हाँ। और नई नई चीजें लगाए, ट्राई करे। इस वक्त पाकिस्तान से ये जो तेल है अभी एक्सपोर्ट हो रहा है, हाँ जी। कम हुआ है, लेकिन फिर भी 12,000 रुपये मान 10,000 रुपये अच्छा रेट है। हाँ जी। अगले साल पैदावार दिन आई। असल में प्रॉब्लम तो ये है अब साथ हमारे जो महकमा ज़राअत वाले हैं वो अच्छी वैरायटियाँ डेवलप करें। हाँ। इधर भी सारा हमारा जोर राइस, वीट और काटन पे रहा है। हाँ। हमें इन चीज़ों पे ये नई वैरायटियाँ बनाएं, हाँ, ताकि फार्मर के पास चॉइसेस हों। हाँ। एक नहीं तो दूसरी चीज काश्त कर ले। अयूब रिसर्च वाले इस पे काम तो कर रहे हैं। हाँ। बहरहाल मैं समझता हूँ कि हमारे बीइंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स, बीइंग एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने फार्मर्स को ऐसी फार्मिंग करवाए कि जो उनके लिए प्रॉफिटेबल फार्मिंग हो। हाँ, एक्सपोर्ट हो जाए, मुल्क के लिए बढ़ जाएगी। देखें जी, जिम्मेदार को कुछ आने बचेंगे तो आपका मुल्क जो है अल्टीमेटली प्रॉस्पेरिटी की तरफ चल पड़ेगा। इस साल तकरीबन 1200 अरब रुपया गंदम की अच्छी कीमत, एक्सपेक्टेड कीमत ना मिलने की वजह से इन सर्कुलेशन नहीं आया, जिसका इम्पैक्ट बहुत बुरा आ गया। इस वक्त ठेके, ज़मीनों के ठेके जो 3 लाख रुपए पे गया हुआ था वो 1.5 लाख पे आ गया है। वो ठेके जो 1.25 लाख 1.5 लाख पे थे वो 65-70 हज़ार पे, और ठेकेदार कहते हैं जनाब हमसे YBG नहीं होती। अब हमारे इतनी हिम्मत सकत नहीं है, हमने लोगों के इतने पैसे देने हैं। हाँ, सीड कंपनियों वाले, पेस्टिसाइड कंपनियों वाले बुरी तरह, वो भी मतलब जाहिर है वो क्योंकि वो भी इसके साथ साथ स्टेक होल्डर हैं। हाँ। तो वो इस बैड इम्पैक्ट के वो भी बड़ी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। तो एनी हो, मैं समझता हूँ कि हमें ऐसी क्राफ्ट्स की तरफ जाना पड़ेगा अल्टीमेटली। ज़मीन खाली छोड़ देना भी मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतनी अकलमंदी वाली बात है। और दूसरी जो अहम चीज़ है फार्मर के लिए इस दौर में वो लाइफ स्टॉक है। हाँ। दूध का एक्सपोर्ट, दूध ऐसी चीज है जिसको आप थोड़ी देर रख लें, नहीं बिकता तो उसका पनीर बना लें। हाँ। नहीं बिकता तो उसको मशीन में डाल के आप मिल्क फैक्ट्री देसी घी पैदा कर लें, दूसरे का पनीर बना लें। अब तो नए तरीके आ गए, दूध ज़ाया ही नहीं होता। फार्मर पे देहाती लेवल पे मुश्तरका तौर पे जो है कॉर्पोरेट तौर पे मशीनरी फ्राहम की जाए, लोग जानवर रखें, 7 जानवरों ये हुआ ऐसा। हाँ। मतलब मुझे पता है कि बेशुमार ऐसे लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले लोग जिन्होंने कॉर्पोरेट लेवल की फार्मिंग अब शुरू कर दी है। पाकिस्तान में इतनी 500 भैंसों पे मुश्तमिल। हाँ। और वो जो 5,000, ठीक है जी। और फिर ये तो मैं आम बंदे की बात कर रहा हूँ, 500 बंदा तो मतलब हम समझते हैं कि यार जिसके पास थोड़े पैसे भी हैं 500 वाला यूनिट बना लेता है। बड़े यूनिट तो ज़ाहिर है वो तो एंडलेस है। लेकिन ये है कि मार्केट एग्जिस्ट करती है डेयरी में, दूध में, गोश्त में, बीफ में। हमारे इस वक्त चाइना के अंदर पर कैपिटा जो बीफ की कंजप्शन है वो वर्ल्ड की निस्बत, अगर अमेरिका में वो 200 ग्राम है तो यहाँ 50 ग्राम है। अब वो बढ़ रहे हैं। हमारे पास एक्सपोर्ट की इतनी बड़ी मार्केट है,
बीफ की अगर हम बढ़ाएं तो हमें चाइना से इतनी इंपोर्ट करते हैं, वो हमसे बीफ ले सकते हैं। तो हम जानवर पाल सकते हैं। सही सही। और अच्छी वैरायटी के मिलते हैं हम जानवर। ये वैसे अल्लाह का ये मैं समझता हूँ शुक्र है कि हर ज़िम्मेदार जो फार्मिंग कर रहा है ना, उसके जिस कहते ਉਹਦੇ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਮੱਝ ਜਾਂ ਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੱਝ ਗਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹ ਜੇ ਚਾਹਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਲਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਿਓ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੱਖਣ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਏ हैं सर। बसरा साहब, मतलब हमें एज ए फार्मर जो है ना, मैं समझता हूँ कि हमें एज ए फार्मर सोचना और सारा कुछ करना होगा, और फार्मिंग के लिए कैसे इसको प्रॉफिटेबल बनाया जाए। वो जिस तरह बसरा साहब बैठे हुए हैं, सियाने लोग हैं, इनके पास आएँ, इनसे मिलें, इनसे बातें करें। और आप तो एसेंशियल आयल्स, और मैं पिछले दिनों देख रहा था आप माशाल्लाह आयल और बड़ी खालस चीज़ों की हमें भिजवा भी रहे थे। एक दफ़ा मेरे पास भी आया था। वो क्या कर रहे हैं आप? बुनियादी तौर पे जी ये जो आपने पहले बात की ना कि मसला जो है हार्ट का, वो बुनियादी वजह प्रोसेस्ड आयल है। हम कोल्ड प्रेस आयल तैयार करते हैं खाने के लिए, ताकि लोग आयल लें, सरसों का, मूंगफली का, सनफ्लावर का, कैनोला का, तिल का, अलसी का, ताकि लोग लें और इसमें खाना पकाएं। ठीक है। और कोल्ड प्रेस आयल है, हम उसको कोई प्रोसेस नहीं करते, निकाल के रखते हैं, नेचुरल तरीके से वो उसमें मैल बैठ जाती है, ऊपर से लोगों को देते हैं। और वो अब हमारे यहाँ लाहौर में काफ़ी लोग इवन 2-3 अस्पतालों के MS अपने घरों के लिए कैनोला का फ्रेश तेल यूज़ करते हैं। यानी आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो इतनी सेहतमंद एक्टिविटी है, और शोबा तिब्बो जरा से जुड़े हुए लोग, तिब्बी माहिरीन जो है वो इसको लेके अपने घरों में यूज़ और कर रहे अपने हैं, घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं। और यकीनन जो काम डॉक्टर साहब करेंगे हम तो वो कर लेंगे। बात करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आजकल एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है बसरा साहब, कामों की दे कोल एक पिंड है और उसमें बच्चा है हैदर, उन्होंने पूछते ने एंकर के जनाब तेरा प्यो वाई बीजी करता है। मैं पंजाबी तां दस रहा कि पीपल शुड अंडरस्टैंड। वो कहता आहो वाई बीजी करदा, ने की लाया, उन्हें कहा मुंजी लाई है। उन्हें कहा जो हालात होए पे ने लोग तुहानू लभ देने पे हैं ना, ये हमें ऐसी वाई बीजी से परहेज़ करना चाहिए, हुकूमतों का काम है। मैं समझता हूँ कि मैं एक दफ़ा दुबई गया, लैन वहाँ पे उन्होंने टनल फार्मिंग शुरू करवाई, तो मैंने नई बात है, ये बात है बैक इन 94-5 की। तो मैंने कहा जी आप इतना टमाटर और मिर्चें और खीरे लगा रहे हैं, तो ना आपकी कोई इंडस्ट्री है तो क्या करेंगे? उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट हमसे इतने दिरहम में ख़रीदेगी, इतने रियाल में ख़रीदेगी, वो उठा के चाहे समंदर में फेंके, ये हमारा काम नहीं है सोचना, ये हुकूमत का काम है। मैं ना तो जी बसरा साहब, मैं आपको 2-3 इशू देता हूँ जिसमें हम बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में आगे जा सकते हैं। जी। इस वक्त ईरान का जो ज़ीरा है ना, हाँ, उसका रेट है 60,000 रुपये मन। ठीक है। क्या हम ज़ीरा यहाँ काश्त हो सकता है, उसको रवाज देना चाहिए। ठीक है। ज़ीरा और फिर ज़ाफ़रान हमारे पहाड़ी इलाकों में सिर्फ उसकी वैरायटियाँ बना के लोग ऑनलाइन अपने घरों में लगा लो। बसरा साहब, यहाँ पे पाकिस्तान में जो कुछ होता है आपके सामने, वो थोम वाले आए थे, हाँ हैं जनाब, आए जी 6 करोड़ का किला। नहीं, वो तो सीड वाले कारोबारी थे ना सर। देखे ना, खुदा की कसम मैंने वो लोग रोते देखे हैं। हाँ, तो सिर्फ ज़ाफ़रान, मतलब वो इतना मोटा, वो अजीब थोम नाम की कोई चीज़ नहीं थी, उसका मार्केट में कोई लेने वाला ही कोई नहीं था। तीसरी जो अहम चीज़ है ना जी, जिसको हम बहुत ज़्यादा, आपने एक सुनी होगी कस्तूरी। हाँ, एक हिरण के अंदर निकलती है, और एक हिरण जो है ना 20 साल अगर उसकी उम्र है तो 15 साल हर साल 2 तोले उसमें से निकाली जा सकती है। हमारे ये जो इलाका है कागान नारान का, यहाँ कुछ इलाका सेव करके हुकूमत वहाँ 5-10 हज़ार हिरण रखे। ये जो थोड़ा सा इलाका हमारा कश्मीर का जो चाइना ने लिया हुआ है, वहाँ उसने ये फार्मिंग की हुई है, और उसको साल बाद वेटरनरी डॉक्टर उसका नीचे खोलता है, थोड़ा सा 2 तोले निकालता है। इस वक्त कस्तूरी का रेट गोल्ड के बराबर है, ऐसे ही एक जना रेट है। बिल्कुल ठीक। वो एक हिरन से आप यहाँ कभी कोई मिल जाए तो गोली मार के भी जो काट लेंगे ना, क्योंकि सारों आप भी फरमा रहे थे एक किस्म है जिसमें से वो निकलता है, हम वो चीजें निकाल सकते हैं। बेशक। जीरा है, फिर आपका कैनवा इस वक्त 1200 रुपए किलो बिक रहा है, कैनवा काश्त हो सकता है यहाँ। अच्छा, ये मतलब हमें डिफरेंट टाइप के जो दुनिया में सुपर फूड चल रहे हैं वो काश्त करें और उसको डेवलप करें।
آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. پچھلے دنوں میں اسلام آباد گیا ہوا تھا, فوڈ ٹرانسفارمیشن سسٹم پہ باتیں ہو رہی تھی. دیکھیں ہم وہ لوگ ہیں جو ہماری مائیں, ماسیاں, دادی کوئی تندور تپا ہوتا تھا نا تو آخر میں وہ ٹاپ لگا آتی تھی, ہیں سر. اور مجھے یاد ہے کہ یہ جو ساؤن پادروں کے موسم میں آپ کو یاد ہوگا کہ مسی لونی روٹی تے میٹھیاں روٹیاں لگ دیاں رہیاں ہماری ایٹنگ ہیبٹس. اب تو فوڈ ٹرانسفارمیشن نے ایٹنگ ہیبٹس بھی چینج کر دی ہیں, اب تو ایکسپینسو آئٹم بھی ہو گئی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے کہ ہمیں کنونشنل وائی بی جی نہیں کرنی چاہیے. جی بالکل. کیسے, ہاؤ یو کم ٹو سے دس؟ جی بلکہ ہر شعبے کو ماڈرن ہونا چاہیے اور ریسرچ بیسڈ ہونا چاہیے. اب کنونشنل وائی بی جی ہے تو وہ تو میری تباہی بن گئی ہے اب, فارمرز کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی اور کنٹری کے لیے بھی. اس کو ماڈرنائز میکنائزڈ ہونا چاہیے, اور اس میں سب سے بڑا جو ان پٹ ہے وہ فارمر نے ہی دینا ہے, محنت اسی کی ہے, اور اس نے ہارڈ ورک کرنا ہے. اب یہ وہ نہیں ہے کہ بس وہ بیج پھینک دی ہے اور اس کے بعد وہ سو گیا اور 6 مہینے بعد اس کو یاد آیا. یہ ڈے ٹو ڈے ہے, ایسے ہی ہے, ایسے ہی, تاکہ وہ اس کی اچھی ییلڈ لے اور بعد میں مارکیٹ میں بھی آئے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری ساری ییلڈ اکٹھے ہی ٹائم پہ ہی آتی ہے بدقسمتی سے اس ملک میں, اور پھر اس کو ریٹ نہیں ملتا اور وہ روتا ہوا چلا جاتا ہے. تو اس کے اندر بھی چینج لائے, وہ ویرائٹیز بنائے. فروٹ فارمنگ ایک بہت بڑا شعبہ ہے, دنیا نے صرف فروٹ فارمنگ کر کے ہی بہت آگے تک گئے ہوئے ہیں. اور ہمارے جو کنونشنل فوڈز ہیں وہ ٹیسٹی تو بہت ہے, بدقسمتی سے امپورٹ ان کی یا امپورٹ کے قابل ہی نہیں ہے. خوبانی ہم کتنی پیدا کر لیتے ہیں دنیا میں, لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمارا آم جو سا ہے دنیا کا بہترین ہے, لیکن آم ایکسپورٹ میں تو سرٹن ریزنز وہ آپ کو پتہ ہی ہے, لیکن بہت سے ایسے فروٹس موجود ہیں جو ہم ایکسپورٹ بھی. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اس سال آپ کو پتہ ہے تقریباً $4 بلین کی رائس ایکسپورٹ کی ہم نے. بسرا صاحب بالکل, ڈو یو ایگری ود؟ ہاں. اچھا, ہماری پاکستان کے ہمارے یار دوست ہیں پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جیسے کہ مغل صاحب جب بھی کبھی آم آتا ہے نا تو آلدو کے چائنا یا دوسرے ممالک کے جو آم کا سائز بہت ہوگا, لیکن ٹیسٹ اور خوشبو والی جو ہے وہ پاکستان سے ہی ہے. اسی طرح ہمارا سنگترا لے لیں, کتنا ایکسپورٹ ہوتا ہے سر بسرا صاحب. مطلب آپ کے رشین سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں, مطلب پوٹینشیل اللہ پاک نے پورا عطا کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں صرف جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ڈٹرمنیشن کی, وہ ہے کنسسٹنسی کی, وہ ہے آنیسٹی کی. تو یہ عادتیں ہم اگر اپنا لیں تو میرا خیال ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز بھی پراسپیرٹی سے دور نہیں کر سکتے. اس میں ایک ایڈیشن اور بھی, جی پلیز. ہم نے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بھی نہیں بنائی. ہاں, جب تک ہم وہ چیز نہیں بنائیں گے ہم اپنا مقام ہی نہیں پا سکتے. جب ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بنیں گی اور وہ ہماری امپورٹ میں جائیں گی تو اس کے بعد ہمیں کوئی بوسٹ اپ ملے گا. ویلیو ایڈیشن کر کے ہم ایکسپورٹ میں جائیں تو یقیناً ہمارے لیے جو ہے ریونیو جنریٹ ہوگا. دیکھو وہی کاٹن بیچیں تو اور ریٹ ہے, دھاگا بیچیں تو اور ریٹ ہے, جب اسے کپڑا بیچتے ہیں اور ریٹ ہے, پھر سلا سلایا کر کے بیچتے ہیں تو اور ریٹ ہے. ہاں جی, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بسرا صاحب ابھی بات کر رہے تھے انگوروں کی. دیکھیں پاکستان میں 2 چیزیں تو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ڈیولپ ہوتی دیکھی ہیں. نمبر 1 اولیو. بسرا صاحب بالکل صحیح ہے. اولیو پورے کا پورا اولیو ویلی بن گیا آپ کا چکوال, ٹھیک ہے. اور وہیں پہ ہی سب سے بڑا جو فارم ہے جہاں پہ 55,000 ٹریز اولیو کے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہی ہے کن کا ہے. اور انہوں نے مطلب کہتے ہیں, میں نے کہا یار آپ نے اتنی زبردست ڈرپ اریگیشن سسٹم یہ وہ گورنمنٹ نے بڑا سبسڈائز سارا کر کے دیا, انگور بھی لگایا. کہتے ہیں مغل صاحب 2 سال بعد جو پھل آیا نا انگور تو میری زمین کے پیسے پورے ہو گئے تھے. بالکل صحیح. یعنی ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں ایسی فارمنگ کرنی ہے کہ جو ہمیں ترقی کے راستے پہ لے چلے, ٹھیک ہے. ابھی آپ جیسے بسرا صاحب فرما رہے تھے ایڈیبل آئلز میں ہم بات کرتے ہیں, زیتون سے تو اوپر کوئی تیل بھی نہیں ہے سر. بالکل صحیح. اور ایکسٹرا ورجن آئل جو ہے وہ پاکستان میں جو ہمارے یہاں پہ جو ایکسٹرا ورجن آئل ہے نا وہ باہر کے بے شمار ممالک سے زیادہ اچھا ہے, اور پاکستان سے لوگ اس کو لے کے بھی جاتے ہیں, ایز اے گفٹ کر کے لے رہے ہیں. میں اور آپ تو ہم اسے پرچیز ہی نہیں کر سکتے. ہم تو وہی ہے وہ دودھ میں گرم کر کے ڈال کے اور کوئی خدا نخواستہ تھوڑا بہت چمچ میں پی لیں. ادروائز دیکھیں اس وقت کامیاب فارمنگ ہو رہی ہے اس کی. تو ہمیں نئی نئی جدتیں, نئے نئے راستے
اپنے لیے بھی تلاش کرنے ہیں. اور یہ جو ایک چھوٹا مشورہ ہے, یہ انڈیا میں انہوں نے یہ جو ٹیک ووڈ ہے جسے ہم ساگوان کہتے ہیں, اس کو کاشت کیا اور ہونے لگ گئی ہے. ہم اس کے پودے زمیندار اگر اپنے کھیتوں میں لگا لیں نا, ڈیرے کے ارد گرد, 20 سال بعد ایک پودا جو ہے وہ 15 لاکھ کا ہے. اچھا, اتنی اس کی مہنگی لکڑ ہے, اتنا بڑی مضبوط لکڑی بن جاتی ہے. 10-20 پودے سمجھو اس بیٹے کی شادی ہو گئی. ایسے ہی. اور حکومت بھی اگر سڑکوں پہ لگائے تو یہ آوارہ ایسے فضول سے پودے لگانے کی بجائے, بلکہ یہ ڈی ایچ اے ہے, یہ بیریا نئی اسکیموں کے اندر یہ عموماً یہ اسٹونیاں لگا دیتے ہیں جس کی لکڑی کسی کام کی نہیں آتی. وہاں آپ ٹیک ووڈ لگا دیں یار, پیپل لگا دیں. آپ کے فیوچر میں 10-20 سال بعد وہ اس جو ہے اس کا خرچہ نکل آئے گا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہماری لاہور والی نہر ہے نا, لاہور جو ہے نہر کے سر پہ ہے. آدھا اس طرف ہے لاہور, آدھا اس طرف. اچھا, میں کہتا ہوں یار خدا کا خوف کریں, اس طرح کے صرف سائے دار درختوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. وہ خدا کا واسطہ اور کچھ تو جامنو ہی لگا دو یار. چلو جس کا دل کرے کوئی فروٹ تو آئے. میں تو یہ اس طرح کی سمپل ٹری پلانٹیشن کو شتوت لگا دیں, ریشم چھوڑ دیں, 10 فصلیں آ جاتی ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, مطلب ہمارے اب ہوتا کیا ہے کہ جی اسٹوڈنٹس جو ایکسپیریمنٹس کر کے لیب میں تو یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں, دکھا رہے ہیں, لیکن کمرشل لیول کی اس کی اڈاپشن کوئی نہیں ہے. ہر بندہ جو ہے تیار ہے, جناب مجھے بس پیسے ملیں, میں جی اٹلی جا رہا ہوں, میں یونان جا رہا ہوں. بسرا صاحب وہی چھڑ کے لوگ ڈنکیاں والے پاسے آ گئے نے. کیوں نہ آن جی, اگر ایک آدمی دی 5 کلے زمین سی, 5 پتر سن, 5 دے اگوں 5 ایک ایکڑ انہوں کا رہ گیا. وہ ہوں اگوں جہاں بچے ہوئے نے نہ انہوں کو زمین ہے, ڈیرا اتنے بنا لین تے ایک مجھاں بن لین, اس تو بعد کاشت واسطے زمین کوئی نہیں. وہ سارے ساڈے اس پنڈاں دے علاقے دے بڑے لوگ ڈنکیاں مار کے وچوں, ساڈے اپنے پنڈاں دے 3 منڈے مر گئے نے جڑے کہ ترکی تو جو ڈنکی مار کے یونان جا رہے تھی, تے لیکن لوگ ہن بھی جا رہے ہیں کیونکہ جڑا اتنے ٹر جاتا وہ پچھوں گھر بھی وڈا ہو جاتا تے بچے بھی پڑھن لگ پیندے نے. اتنے تو کوئی ہے کی ہن. یعنی سانو دیکھنا پے گا کہ پاپولیشن پریشر دی تسی گل سنا رہے سو. آئی وڈ لو ٹو لسن فرام یور ماؤتھ کہ پاپولیشن پریشر نو کنٹرول کرنا چاہیے کہ نہیں. اس پاکستان کا سب سے بڑا ایشو اور بہت سارے ایشوز کی روٹ کاز جو ہے پاپولیشن ہے, جو بہت زیادہ گروتھ ہے پاپولیشن. تو پھر نبی کی سنت کے گروتھ والے لوگ جو ہیں وہ بھی باہر آ جائیں گے. نہیں جی نہیں, وہ اصل میں یہ بہت سارے لوگ اس میں ایشو دیتے ہیں کہ اللہ کے نے فرمایا ہے کہ یہ اولاد کو قتل نہ کرو. قتل اس وقت ہوتا ہے جب روح پیدا ہوتی ہے, پاپولیشن اس سے پہلے کا کنٹرول ہے. کنٹرول ہاں, وہ کوئی منع نہیں ہے اسلام میں. پاپولیشن کنٹرول اس وقت پاکستان کی نیڈ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اگر ہم 60 لاکھ بچہ ایک سال کا پیدا اضافہ کرتے ہیں, فن لینڈ کی ٹوٹل آبادی 60 لاکھ ہے, اسرائیل کی آبادی 93 لاکھ ہے ٹوٹل, ہم ایک ملک نواں ہر سال پیدا کر دیتے ہیں. اگر 1 لاکھ بندے کے لیے ایک اسپتال ہے تو 60 لاکھ آپ نے نواں بندہ پیدا کر دیا ہے. آپ کو 60 اسپتال چاہیے. اگر 1000 کے لیے اسکول ہے تو آپ کو سالانہ 600 اسکول چاہیے. پھر بڑھتی ہوئی پاپولیشن دفتروں میں, روڈز میں, اور اس کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کے لیے مسائل بڑھ جاتے ہیں. اچھا بسرا صاحب, دوسری طرف آپ ایگریکلچر ایکسپرٹ بھی ہیں, اب تو لوگ ورٹیکل ایگریکلچر کی طرف بھی جا رہے ہیں. مطلب آپ کے سامنے ہی ہیں کہ وہ جو ورٹیکل فارمنگ کی طرف جتنا کام ہو رہا ہے لوگ کر رہے ہیں. لیکن وہ ساری ورٹیکل فارمر ہیوی انویسٹمنٹ بھی چاہیے. ہاں, ہیوی انویسٹمنٹ چھوٹے فارمر کے پاس ہے نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ وہ جو فوڈ ہوگا نا, جب اس کو آپ ٹیمپریچر کنٹرول کر کے ٹیسٹ بنائیں گے, وہ ہو جائے گا برائلر کی طرح کا. اس کا ٹیسٹ وہ نہیں رہنا جو دھوپ چھاؤں میں بن کے بنتا ہے. جب آپ ٹیمپریچر بھی کنٹرول کریں گے, اوپر نیچے رکھیں گے. جناب ٹیسٹ سے اب بھوک بھی تو ختم کرنی ہے نا, ٹیسٹ پریفر کرنی ہے. ٹیسٹ پہ تو کمپرومائز قوم کر ہی جاتی ہے. اب ٹیسٹ تو ویسے ہی اس وقت اگر آپ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ٹیسٹ کون ڈیولپ کر رہا ہے, ہمارے فیشن کون ڈیولپ کر رہا ہے, ہماری سوچ کون ڈیولپ کر رہا ہے. یو آر رائٹ. ایک چھوٹی سی بات ہے, میں جو پریزنٹ گورنمنٹ کی اور چیف آف آرمی سٹاف کو میں اپریشیٹ کروں گا جو نئی آباد کاری زمینوں کی کر رہے ہیں. نہیں, یہ بہت اچھا قدم. یہ بہاولپور سائڈ پہ سنا ہے کوئی 5 لاکھ ایکڑ کے قریب نہیں زیادہ, بلکہ بہت سارے ہمارے بہاولپور کے 2 لوگ لاہور کے گئے ہیں. وہ ایک جی ایچ کو قریبی کو بندے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو بڑا اچھا گائیڈ کرتے ہیں کے نام سے کہ 1000 ایکڑ لے لیں, گرین انیشیٹو. 1000 ایکڑ لیں, آپ خود کاشت کریں, ہم آپ کو لون دیتے ہیں. پہلے 2-3 سال نہیں, اس کا 15,000 ایکڑ کا ٹھیکہ ہے. لیکن وہ ساری زمین جو ہے نا, وہ
اب کوئی چھوٹا آدمی اس کو آباد نہیں کر سکتا. ہزار ایکڑ کا یونٹ ہے, تو جو آدمی انویسٹمنٹ کرے گی گورنمنٹ لونیں دے گی, تو اس سے بہت زیادہ. اب اس وقت اچھی خاصی گندم ہو رہی ہے, وہاں کاٹن ہوئی ہے. کوئی یزمان سے جو بارڈر ہے بہاولپور ڈویژن کا, جو چولستان کا ایریا ہے, وہ ہے جناب تقریباً 50 لاکھ ایکڑ. ٹھیک ہے. اور یزمان سے جو انڈیا کا بارڈر ہے نا, وہ 110 کلومیٹر ہے, وہ سارا ہی چولستان پڑا ہوا ہے. اور چولستان میں جو لہریں ہیں ٹبوں کی, اس کے علاوہ درمیان میں تو زمین آباد ہے, زرخیز زمین ہے, صرف پانی کا مسئلہ ہے. ہاں ایک چیز اور بھی ہے بسرا صاحب, آپ کو پتا ہے کہ یزمان والے علاقے میں نیچے زمین کا پانی کوڑا ہے. وہ 2-3 مسئلے ہیں. ایک تو یہ کہ پانی جب سیلاب آتا ہے, پانی لے کے وہاں سٹور کیا جائے, وہ گورنمنٹ اس میں کام کر رہی ہے. دوسرا ہے کئی جگہوں پہ میٹھا پانی ہے, تلاش کر کے تو وہاں نکالا جائے, سولر دیے جائیں, لوگ اس سے پانی نکال رہے ہیں. اسی طرح کر کے تو فارمنگ ہو رہی ہے. اور آئندہ, اور تیسری اہم چیز, اس علاقے میں جو بہت اچھی چیز کاشت ہو سکتی ہے, وہ ایک انگور بھی ہے تو کھجور بھی ہے. پہلا آپ نے پانی دینا, بعد میں 2-3 سال بعد تو کھجور کو کچھ چاہیے نہیں ہے. اور ایک جو پودا نہ اس کو سپرے ہوتی ہے, لائف اس کی 100 سال ہے. ایک پودا 1.5 سے 2 من پیداوار دیتا ہے, اور 1 ایکڑ میں دیکھیں کتنے 100 پودے لگ جاتے ہیں. اور کھجور اچھی نسل کی لگائی ہو تو پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتی ہے. ہاں جی. اچھا یہ آپ دیکھیں, آپ تو بکر اور یہ سائڈ پہ بھی گئے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب, ہماری جو حکمت ہے وہ 40 تمہیں پہ رہی ہے, ایسے ہی ہے بسرا صاحب. وہاں پہ بیلیں ہیں, مطلب ایکڑز اینڈ ایکڑز پھیلی ہوئی دور تک تعداد نظر, اور اتنا تما لگتا ہے اس کو. اور وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسی پھکی اور حکمت تمہیں کے بغیر بنتی ہے. تو کیا یہ میڈیسنل ویلیوز آف پلانٹس نہیں ہیں؟ ہاں جی, بہت سارے میڈیسنل ویلیو والے پلانٹ نے جنہوں نے اسی اگر اتنے پراپر کام کریے تو بہت سارے پلانٹ نے جڑے بڑے قیمتی نے. اگر یہ جو اود ہے, یہ کاشت ہو رہا ہے ویتنام میں, اگر اس کی ہم یہاں کوئی کاشت کر لیں, یا جو اگر ووڈ ہے, کتنی قیمتی ووڈ ہے, بے شمار. میں بات پھر وہی ہے. بسرا صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, بہت شکریہ ڈاکٹر حسن باجوہ صاحب. اور باتیں تو بہت ہیں, یقین کریں کوئی میرا خیال ہے 5% بھی لوگ ہماری یہ باتیں سن کے اس پہ عمل کر لینا تو انشاءاللہ کبھی نقصان نہیں ہوگا. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان سعید مغل کو اجازت دیجیے. خوش رہیے, آباد رہیے. اللہ حافظ.